السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، ادھر آ، اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا، جس کے بے شمار واقعات ہم نے سنے ہیں، جو کہ اسلام کی عظیم جنگیں تھیں۔ بس ابھی اس کے طور طریقے میں تھوڑا فرق آ گیا ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمان صرف نام کے ہی رہ گئے ہیں۔ ایمان ہمارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم اپنی انا کی خاطر تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اسلام کے لیے نہیں۔ اور جن مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پوری دنیا پر غلبہ پایا تھا، ان کا مشن صرف اور صرف ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا۔ وہ اس کو پھیلانا چاہتے تھے اور اس کی عظمت اور حرمت کا خیال رکھتے تھے، اس کے لیے ہر آخری حد کو پار کر دیا۔ ان کی اس مضبوطی اور نیت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی، اور جو وہ کہتے اس کو کر دیتے تھے۔ آج بھی زندہ مثالیں ان کی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کے نام سے بڑے بڑے کافر ممالک کانپتے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج یہ کیوں جنگ سے ڈرتا ہے؟ کیا اس کو جنت کی بشارت نہیں دی گئی؟ کیا تیرے مرنے پر فرشتے رشک نہیں کرتے؟ کیا ایسی موت قسمت والے کو نہیں ملتی؟ پھر تو کیوں سوچ میں پڑ گیا؟ پھر تجھے کیوں ایک دفعہ بھی اپنے بھائیوں کا خیال نہ آیا، اپنی بہنوں کا خیال نہ آیا، اپنی ماؤں کا خیال نہ آیا، جن کا تو ضامن تھا، جن کا خیال تو نے خود رکھنا تھا؟ کیا آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے؟ کیا ایٹم بم ہمارے پاس موجود نہیں؟ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں تب تک یہ چیزیں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر ایمان آپ کا مضبوط ہو تو آپ ان چیزوں کے بغیر بھی کافر پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے کہ اس کی تو ایک بدعا ہی صرف کافر کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی زندہ اور مشہور مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر تھی، جس میں صرف 313 مسلمان تھے اور ان کا مقابلہ 1000 سے ہوا۔ لیکن ان مسلمانوں کی قسمت بہت عظیم تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سربراہی ملی، جس میں انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا مفہوم بھی یہی تھا، یا اللہ، یہ تھوڑی سی تعداد میرے ساتھ موجود ہے، مگر آپ کرم فرمائیں اور ہم مسلمانوں کو کافروں پر فتح دے دیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر بہت کرم فرمایا اور فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا، جس میں یہ 313 مسلمان 1000 پر حاوی ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایسا کافروں کو سبق سکھایا کہ اس کے بعد جو بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، ان کے اندر اس جنگ کا خوف موجود رہا۔ اس لیے آج بھی اس کا تذکرہ قابل فخر ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر ہم بے شرم ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے ہی مسلمانوں پر کافر اور یہودی ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے لیے پڑھائیاں کریں، ذکر اذکار کریں، ان کی نیت سے صدقہ نکالیں، جتنے زیادہ ہو سکے نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو اس آزمائش سے نجات دے دے، ان کی حفاظت فرما، ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے بھائیو، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ پکی اور سچی نیت یہ ضرور رکھیں کہ اگر ہماری حکومت اس چیز کا موقع دے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ صف اول میں کھڑے ہوں گے، اور ہمارا یہ احساس پکا اور سچا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اور یہ تعلیم سب مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔
میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ان دنوں میں اپنے بھائیوں کے لیے خاص دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں کسی مشقت یا آزمائش میں نہیں ڈالا، جو ہم اتنی آرام اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں، بے شک اس میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ جزاک اللہ۔